ऑन और एक हीरो की बात करते हैं। भाई आपको पता ही है कि मॉनसून सीजन में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल तो पैदा हो ही रही है और उसमें बहुत सी वीडियोस आती हैं जहाँ लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं। कभी कभार ये भी होता है बचा नहीं पाते, घर गिर रहे हैं, सड़कें ख़त्म हो रही हैं, तो ऐसे में बहुत से हादसात होते हैं। बदकिस्मती से बहुत सी जानें भी जाती हैं। लेकिन किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसे एक ख़ानदान की खुशकिस्मती कहें कि उन्हें बचाने के लिए एक बहादुर एक्सकवेटर ऑपरेटर मुहिबुल्लाह मौजूद था। Who would have thought, जिसने अपनी जान पर खेल कर इस ख़ानदान की गाड़ी को सैलाबी रेले से निकाला और सब ने मुहिबुल्लाह की बहादुरी की तारीफ़ भी की। बलोचिस्तान हुकूमत ने इनाम से भी नवाजा और वफाकी हुकूमत को मुहिबुल्लाह के लिए एक कौमी एजाज़ की सिफारिश भी की। मतलब ये जब वीडियोस आई थी ना तो हम इस आइडिया पे ही शौक थे कि जहाँ सारे लोग ऑब्वियसली कोई भी एक्चुअली बचा नहीं पाता क्योंकि कोई भी जंप मारता, अपनी गाड़ियों में बैठ के भी बीच में आते तो उन्होंने भी बह ही जाना था। लेकिन ये एक एक्सकवेटर जो कि देख रहे हैं, एक बड़ी सी जो मशीनरी होती है कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, वो ले आया और उसने कहा कि नथिंग डूइंग, मैं इनको ज़रूर बचाऊँगा। ये वीडियोस देख के हम बड़े वैसे खौफजदा भी हुए थे और हम तालियां बजा रहे थे अपने घरों में बैठे कि बड़ी बहादुरी का काम है। मुहिबुल्लाह हमारे साथ हैं आज और उनके भाई भी हमारे साथ हैं। सैफुल्लाह, मुहिबुल्लाह दोनों हमारे साथ हैं और कॉल कर दिया। मुहिब, आपने सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इतनी हिम्मत जहां आपको पता है कि मतलब कोई नज़दीक नहीं जा रहा उस पानी के, क्योंकि वो बहता पानी है और आगे एक जिसको कहते हैं ना एक फॉल भी आ रही है, उसमें तो गिरना था तो बिल्कुल ही गाड़ी ने उलट जाना था। ये कैसे सोच आई कि कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं मदद करता हूँ? ट्रांसलेशन हो रही है, फिर बताएंगे। मुहिबुल्लाह खान काकड़ مسیزی خبره کوم د توتاړي سره موږ تعلق دي. موږ دا ټیم دا راغلی وو په سایل سره ناستلو چې دغه موټر رالی پساو سلو چې زموږ ورته وکتل چې دا ماشومان کې ښکاره سلو. زموږ ډېره جذبه راله. موږ وردا زما خپل بچیان دلته کې ناست وای، ماته بې دونه زور نه وای راکړی لکه دغه بچیان چې دا سړي د کې ناست ولو. ماته ډېره جذبه راله. بیا د دا ځګي سره زه په موټر کې ولاړم نو بیا دا مشین ما راوسی، ما دغه موټر راوکشي. دا موټر چې ما راوکشي دا کوم سړي ماته انعام راکاوی لک روپۍ وي 80,000 ولې ما دا ما د خدای دپاره راکښلی وو، ما دا د پیسو دپاره نه و راکښلی، ما دا کار دا دپاره وکړي. جی سیفاللہ بتائیں کیا کہا ہے محب نے؟ محب کا کہنا ہے کہ جو یہ ہم جو ہے نا ادھر جو ہے نا توتاڑی کے ساتھ سیلابی نے ریلے کے لیے سیر کے لیے آئے تھے. کام چھٹی کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے نا سیلاب آ رہا تھا تو اس وقت تھوڑا سا کم تھا نا. جب گاڑی جو ہے نا اس سے گزر رہا تھا بیچ میں جو ہے نا سیلاب کا جو ہے نا بہاؤ زیادہ آ گیا نا جی، گاڑی پھنس گئی جی. تو گاڑی میں جو ہے نا بچے وغیرہ بھی تھے. جب ہماری نظر بچوں پہ جو ہے نا پڑ گئی تو ہم کو جو ہے نا بہت ہو گیا نا، جوش آ گیا. میں سوچ رہا تھا کہ شاید اگر میں اس بچوں کی جگہ پہ جو ہے نا میرے بچے ہوتے تو مجھ پہ کیا گزرا ہوا تھا. تو بس اپنے بچے کی نظر سے میں نے دیکھا اور جو جذبے کے ساتھ جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس کو بچانے کے لیے، اپنے اسکویٹر کو لے کے آئیں گے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا اس کو جو ہے نا ٹرائی کریں گے، باقی اللہ کی مدد جو ہے نا ہمارے ساتھ ہوگا. تو اس نے اسکویٹر کے پاس پہنچا، ایکسکیویٹر لایا اور اس نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ ان قیمتی جانوں کو جو ہے نا بچایا. اور اس نے بہت جو ہے نا ڈرائیور نے اس کو جو ہے نا گلے سے لگایا اور اپنے گود میں اور اس کے ہاتھ پاؤں چومنے کی کوشش کی اور اپنے جیب سے نقد بھی نکالا. تو مبلا نے کار کیا کہ میں نے اللہ کے لیے جو ہے نا یہ قربانی دی ہے، اللہ نے ہماری قسمت میں یہ عظیم قربانی نصیب فرمائی ہے، ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیے گا. اس کے بعد جو ہے نا پھر مطلب سیفاللہ محب کی یہ جو سارا ان کا ایکٹ تھا جو انہوں نے کیا ہے، مطلب ہمیں پتا تھا کہ یہ ہیرو مٹیریل تو ہیں لیکن سوچ تو ان کی کمال کی سوچ ہے کہ انہوں نے بچوں کو دیکھا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچا اور اس کے بعد پھر نہیں سوچا اور پھر کہا کہ بس میں کود جاؤں بیچ میں اور میں کسی طریقے سے ان کی مدد کروں. کمال ہے مطلب اس سوچ پہ. اور ساتھ انہوں نے اپنا غالباً بچہ جو ہے وہ بھی اپنے گود میں بٹھایا ہوا ہے محب نے. سیفاللہ ان سے یہ بھی پوچھے محب سے کہ ان کو
ڈر لگا تھا ان کو؟ کیا یقین تھا کہ ان کا جو ایکسکیویٹر ہے، یہ جو مشین ہے، یہ اتنے بہتے پانی میں کھڑی رہے گی اور خود نہیں بہہ جائے گی؟ یہ ذرا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا یقین تھا کہ نہیں میرے پاس جو مشین ہے وہ اس گاڑی کو اٹھا سکتی ہے؟ دا پوښتنه کوي چې وایي ستا دا یقین و چې زه دا مشین راولم په دا دونه ډېر اوبو یې ګډ کړم، خدای نخواسته یا دا مشین ویسي یا زه دغه موټر بچاو کړم نیک هم بچاو، ستا څه سوچ په دا ساعت کې؟ ته بیرېدې نه بیرېدې؟ ما چې دغه کشنیان ولیدل ما بیا په ځان سر نه دی خلاص شوی چې زه را روان ولم چې ما دا مشین څه ډول اغوستلی دی، ما دا موټر څه ډول اخښلی دی، زه په هېڅ نه یم پوه شوی. ما چې کشنیانو دا موټر والا دا ګرد راوختو زما لا په دا ساعت کې سر نه دی خلاص شوی چې دا خلک وایي چې دا مشین تا دا ډول روان کړی و چې تا چې غلا کړی دی. اچھا، محبلہ کا کہنا ہے کہ جب میں نے پہلے بچوں کو دیکھا گاڑی میں نا، وہ جوش پہلی مرتبہ مجھے آیا، پھر میرے سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ میں کس طرح ایکسکیویٹر کے پاس پہنچا اور ایکسکیویٹر کو یہاں تک کیسے پہنچایا اور پانی میں گیسا گھسا. پھر میں نے جب بچوں کو نکالا کنارے پہ لے آیا، بعد میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے میرے سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ میں نے یہ کام کس طرح کیا ہوا، بس صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل کرم تھی. بھائی ایسی کبھی کبھار یہ سٹوریاں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور یہ تو سٹوری بھی نہیں ہے، مطلب یہ ریئل لائف ہے. اب آپ لوگوں سے بات کر کے نا اور ٹرانسلیشن کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی آپ کی زبان جو ہے وہ سیکھوں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ایموشن میں محیب کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے نا وہ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا ہے. اچھا یہ ضرور پوچھیں فائنلی کہ یہ جو جن کو بچایا ہے، جو گاڑی کے اندر تھے، وہ کیا سیاح تھے، کسی اور جگہ سے آئے ہوئے تھے یا مقامی لوگ تھے؟ کہاں سے تعلق تھا ان کا؟ اس کا تعلق جو ہے نا ادھر نزدیکی تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کے آبائی گاؤں ہے نا. یہ دوسری سائڈ پہ اورمزی کی طرف گئے تھے، ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے لیے گئے تھے نا، واپسی سے آ رہے تھے گھر کی طرف نا. تو یہی ادھر ہی نزدیکی رہائشی ہے یہ لوگ. تو یعنی یہ ویسے ہی نہیں ٹہل رہے تھے کہ موسم جی بڑا ایسا ہوا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے اور پھر وہ واپس آ رہے تھے، یہ آپ نے کہا ہے؟ جی 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 جی. اچھا اب محیب سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ ان کو اتنا سراہا جا رہا ہے، اتنا ان کو اعزاز مل رہا ہے بلوچستان حکومت سے بھی، اور انہوں نے سفارش وفاقی حکومت کو بھی کی ہے، اس مومنٹ پہ یہ سوچا ہوگا کہ یہ میں بڑا کمال کا کام کر رہا ہوں اور بہت کم لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں اس سے؟ دا پوښتنه کوي چې بھائی پر دا ټول پاکستان کې چې دی بھائی ستا نوم اخیستل کېږي، ستا د شاپشۍ دلته ورکول کېږي، تا دا سوچ کړی و چې بھائی تا ته د انعام دپاره وفاقي حکومت هم درخواست کړی دی، دا کیسه کومه خبره کوي؟ دا خو زه د کور کمانډر ډېره شکریه ادا کوم، زموږ د خوا دوی ته ډېر سلامونه وایم چې دوی زموږ سره ډېره قرباني وکړله، زه دوی د موږ سره امداد وکړي. زه یې ور وغوښتلم چې ما ته وویل 15 لک روپۍ انعام راکړئ، بیا زما د دا زوی دپاره د اسکول تعلیم پرې کوي. زه د دوی ډېره شکریه ادا کوم چې دوی د ما سره دغه قرباني وکړله. زه بالکل د دوی سره ډېر راضي یم، الله د دوی سره راضي شي. اچھا محبلہ کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے نا غریب بندے، ہمارا سوچ میں بالکل تھا نہیں کہ ہم جو ہے نا اتنا جو ہے نا وہ ہوگا، ہمارا نام روشن ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ہم جو ہے نا خاص کر کے کور کمانڈر بلوچستان کی طرف سے جو محبلہ کو جو ہے نا جو عزت دی گئی ہے تعریفی سند اور انعام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو بیٹا ہے اس کا بیٹا ذبیح اللہ کے لیے جو ہے نا اسکالرشپ کا اعلان بھی کیا ہوا ہے، اور خاص کر وزیر اعلیٰ کا شکر گزار ہے، حکومت سے بہت خوش ہے نا کہ ہم غریب جیسے بندے کو جو ہے نا اللہ حکام تک اس کی جو ہے نا قربانی. پلیز آپ محیب کو بتائیں کہ یہ ان کی اتنی امیر سوچ ہے، اس میں کوئی غریب نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں وہ مدد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں تو اتنے خوفناک قسم کے بہتے پانی میں کبھی جمپ نہ مارے، اپنا اتنی بڑی مشینری کو بھی نہ یوز کریں کہ کہیں میری مشینری میں بھی نقصان نہ آ جائے. ان کی سوچ بہت امیر ہے اور کمال کا انہوں نے کام کیا ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ صحیح معنوں میں پاکستان کی ہیرو ہیں. اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کے بیٹا جو ہے ان کی گود میں ہے، اس کو اسکالرشپ بھی کور کمانڈر صاحب نے دی ہے. بہت بہت شکریہ سیف اللہ، آپ نے ٹرانسلیٹ کیا اپنے بھائی کے لیے، اور محیب بہت شکریہ.
اتنی دل کو خوشی ہوتی ہے. مطلب ہم اتنی خبریں کرتے ہیں دن میں اور ہر طرف سے کوئی ڈپریشن, کوئی ٹریجڈی, کوئی اس قسم کی چیزیں. Now this could have been a tragedy as well, لیکن ایک شخص کی بہادری نے اس کو بالکل ہی اوور ٹرن کر دیا. ہم بھی التجا کریں گے وفاقی حکومت سے کہ ان کو ڈیفینیٹلی کوئی ریوارڈ ملنا چاہیے. اور ریوارڈ کا مطلب یہ نہیں ہے, ہی از ناٹ دا کائنڈ آف پرسن ہو وڈ بی ہیپی کہ بڑی نقد کیش وغیرہ مل جائے, وہ دینا ضرور دیں, لیکن کوئی اعزاز ہونا چاہیے. تو یہ ہماری جیو پاکستان کی طرف سے بھی ایک ریکویسٹ ہم نے ڈال دی ہے.